الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ جو ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو عربی زبان میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا. عربی زبان میں 70 کا مطلب ہوتا ہے لا محدود، جس کی کوئی انتہا نہ ہو. کیا مطلب؟ ساری دنیا کے انسان، جن، پرند، چرند، سب کی ماؤں کی محبت کو اکٹھا کرو تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو جب اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، تو پھر ہمیں بھی تو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے، برائیاں نہیں دیکھنی چاہیے. انسان کی فطرت ہے کسی انسان کے اندر ایک کمی نظر آئے، 99 اس کے اندر نیکیاں ہوں، ایک کمی ہو تو وہ اس کمی کو سامنے رکھتا ہے، وہ ساری نیکیاں بھول جاتا ہے. پیچھے جو اس کی 99 نیکیاں تھیں ان کو بھلا دیتا ہے، وہ اس ایک کمی کو سامنے رکھتا ہے. اے تہیمید ہے، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں. اب حدیث پاک سنو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آتا ہے میرے پاس، مثال دے رہا ہوں، مجھ سے آگے کہتا ہے جی شاہ زیب صاحب کیسے بندے ہیں، شاہ زیب صاحب کیسے بندے ہیں. تو اب مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں 2 نمبر ہے. اب پوچھنے والا بندہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے بندے ہیں. اب شریعت مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ شریعت مجھے کہتی ہے کہ یہ بندہ تو 2 نمبر ہے، تمہیں پتہ بھی ہے، لیکن شریعت مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے. اب میں نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. لیکن میرا نبی کہتا ہے اس جھوٹ بولنے پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ. اور ہم مفت کے الزام، مفت کی باتیں بناتے رہتے ہیں، کسی طرح بات سامنے آئے صحیح کسی کی. اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ اکبر، انتہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے بندے کو کسی گناہ پر تانا دے، جو میرے بندے گناہ گار کو کسی گناہ پر تانا دیتا ہے، تانا، تو اس طرح کا ہے، تو ایسا ہے، تو نے تو یہ کیا ہے، تو ایسا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم اس وقت تک اس تانا دینے والے بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک یہ خود وہ گناہ نہیں کرے گا.
وقت تک اس کو موت نہیں دوں گا جب تک خود یہ بندہ گناہ نہیں کر لے گا. اس لیے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم لوگوں کی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں. وہ چھوٹے دل والے ہیں نا, ہم چھوٹے دل والے چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتے رہتے ہیں. اور اللہ, میرا اللہ, وہ کتنا بڑا ہے, وہ کتنا بڑا ظرف والا ہے, وہ کتنا بڑا ظرف والا ہے, اور ہم کتنا چھوٹے ظرف والے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ کے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ان کا ایک بڑا نیک امتی جا رہا تھا. یہ دونوں جا رہے ہیں, آگے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور پیچھے ان کا ایک نیک امتی ہے. چلتے ہوئے جا رہے تھے تو تیسرا آدمی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ڈاکو تھا, وہ بدماش قسم کا آدمی تھا, وہ زانی شرابی, ہر گناہ اس کے اندر تھا. وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا تھا تو اس کی نظر پڑی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو اس نے جب نبی کے چہرے کے اوپر نظر پڑی تو کہنے لگا, دل میں کہنے لگا, یار ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, آج توبہ کرتے ہیں, آج عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کہہ کے وہ نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا. اب آگے عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پیچھے ان کا نیک امتی جا رہا ہے, اور تیسرا وہ گناہگار آدمی جا رہا ہے, وہ گناہگار. تو اب وہ جو نیک آدمی تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا, یوں جو دیکھا تو وہ پیچھے آ رہا تھا, شرابی, زانی, ہر گناہ والا, ڈاکو, بدماش, وہ پیچھے آ رہا تھا. تو اس نے نا پتہ کیا کہا, وہ جو نیک تھا اس نے کہا, ہاں ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا ہے, اب حاجی بن کے ہمارے پیچھے چل پڑا ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی گناہگار بندہ مسجد میں آ جائے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں, اوئے تو مسجد میں چاہ گئے ہیں, اوئے تو مسجد میں چاہ گئے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے پھر اچھا آج تو میں آ گیا, کل نہیں غلطی کروں گا, آج تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کل نہیں کروں گا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ گناہگار مسجد میں آیا ہے, ہم اس کا استقبال کرتے, اس کو محبت دیتے, اس سے پیار کرتے, اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے. لیکن نہیں, نفرت یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ لوگوں کی نفرت دلوں میں ڈال. کیا کرو, یہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا. اب اس نے نہ تیر مارا ہے, نہ تلوار ماری ہے, صرف اتنا کہا, کیا کرنا ہے, ہاں ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا ہے, اب حاجی بن کے ہمارے پیچھے چل پڑا ہے. یہ لفظ کیسے؟ اسی وقت آسمان سے جبرائیل اترا اور آ کے کہنے لگا, اے عیسیٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں, ایک بڑا نیک, ایک بڑا گناہگار. ان دونوں سے کہہ دو نئے سرے سے عمل کریں. ان دونوں, سمجھو ذرا, ان دونوں سے کہہ دو نئے سرے سے عمل کریں. کیا مطلب؟ وہ جو اس نے کہا نا آج توبہ کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں, یہ لفظ کہنے پر اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں پہ کانٹا پھیر دیا, سارے معاف کر دیے. اور یہ جو دوسرا نیک تھا, اس نیک نے جو یہ کہا نا, ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا ہے, اب حاجی بن کے ہمارے ساتھ چل پڑا ہے, یہ ہوں کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بھی ساری نیکیوں کے اوپر کانٹا پھیر دیا. ہاں, کسی, یاد رکھنا میری بات, کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو, کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو, لوگوں کی کمیاں نہ ڈھونڈا کرو, یہ ایسا, وہ ایسا. میرے نبی نے آج سے 14 صدی پہلے فرما دیا تھا, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آپ نے فرمایا ساری آدم علیہ السلام کی نسل گناہگار ہے, لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو, جب معافی مانگتا ہے اللہ کے دروازے پہ جھک جاتا ہے. اس لیے تو اللہ کو غصہ آتا ہے تانا دینے پر کہ تو نے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, پتہ نہیں دیکھا بھی تھا کہ نہیں دیکھا تھا, تو شک کی بنا پر کیا کیا آگے باتیں کرتا رہتا تھا. تجھے پتہ ہے اگرچہ اس سے گناہ ہو بھی گیا تھا, تجھے پتہ ہے وہ بعد میں میرے سامنے کتنا رویا تھا, اس نے کتنا مجھے منایا تھا, میں نے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا تھا. اللہ تو ایسا مہربان ہے. قرآن سنو 19واں سپارہ, میرا رب کہتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ میرے دربار میں آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہوں, ان گناہ 50 لاکھ گناہ تھے نا, اللہ اکبر, کتنا پیارا میرا اللہ ہے,
میرا اللہ کہتا ہے وہ 50 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہوں، پھر ان 50 لاکھ گناہوں کی جگہ پہ 50 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ملے گا، ایسا پیارا کوئی ملے گا اللہ۔ ایک دفعہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہنے لگے، مولانا صاحب میری نیکیاں تھوڑے کو زیادہ ہیں۔ جنید جمشید جو ناچنے گانے والا کہنے لگا مولانا صاحب میری نیکیاں تھوڑے کو زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ساری زبان سمجھتے پہ ہو؟ میری نیکیاں تھوڑے کو زیادہ ہیں۔ تو مولانا کہتا ہے میں بھی ایک دفعہ حیران ہوا، اور میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب آپ خود تو سناتے ہو کہ جتنے بندے کے گناہ ہوں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، اب میں نے توبہ کر لیا تو وہ سارے گناہ نیکیاں بن چکے ہیں، تو میرے آپ سے زیادہ نیکی ہیں۔ تو آگے بھی مولانا صاحب تھے، مولانا صاحب کہنے لگے زیادہ چلاک نہ بن، تجھے توبہ کروائی کس نے ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو آپ نے کرائی ہے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے وہ تیری ساری نیکیاں بھی پھر میرے کھاتے کے اندر۔ تو ایسے اللہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ کسی لوگوں کی کمیاں، رمضان کے جمعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں کی کمیاں نہ دیکھا کرو، ان کے گناہوں کو نہ دیکھا کرو، خاص طور پر نیک لوگوں کے گناہ، نیک لوگوں کے گناہ۔ یہ امیر المومنین تھی کہ ایویں کریں دائے، یہ مولوی بلال تھی کہ ایویں کریں دائے، یہ مولانا ضیافت تھی کہ ایویں کریں دائے، یہ فلانا مولی خلیل الرحمان تھی کہ ایویں کریں دائے، فلانا ایویں کریں دائے۔ ان کو بھی انسان سمجھا کرو، انسان صاحب تو تسا انسان ہے جگڑے دے ہی نہیں۔ کیا اکثر کھڑے کیا کہیں گے؟ وہ صرف فلانی جگہ تھے ترائے بندے کھڑے ہیں ایک مولوی کھڑا، مولوی کو بندے آج شامل ہی نہیں کریں دے۔ وہ فلاں جگہ 3 مولوی کھڑے، 3 بندے کھڑے تھے، ایک مولوی کھڑا تھا کہ مولوی بندہ نہیں۔ اوئے تو مولوی ہو کے انہیں کیتا ہے، تو مولوی ہو کے تم نے یہ گناہ کر دیا، کیوں بھی مولوی سے گناہ نہیں ہو سکتا، مولوی انسان نہیں ہے۔ ایک عجیب بات یاد آ گئی ہے، سنا دوں۔ یہ سرحد کا علاقہ ہے نا، سرحد، پشاور جاؤ تو پشاور جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے نوشہرہ، تو وہاں ایک مدرسہ ہے۔ میں پچھلے 2 مہینے پہلے وہاں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں ایک مدرسہ تھا، مولانا سمیع الحق صاحب مشہور مولانا ہیں، شہید ہوئے ہیں جو، ان کے مدرسے میں گیا تو وہاں ان کے مدرسے کے اسی علاقے میں کسی مسجد کے امام مولوی صاحب سے زنا ہو گیا۔ جب زنا ہوا، انسان ہے ہو گیا، اب علاقے والوں نے کیا کیا، 100 بندے اکٹھے ہوئے، 100 بندے، ان 100 بندوں نے مل کر پہلے تو اس کی اچھی طرح بے عزتی کی، اس کو ذلیل کیا پوری طرح، پھر 100 بندے ساتھ ہوئے، اس کو پکڑ کے لائے مولوی صاحب کے پاس، وہاں مدرسے میں مفتی صاحب کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے مولانا صاحب اس نے زنا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب نے جب دیکھا نا مفتی صاحب، وہ بھی آگے پٹھان تھا، تو دیکھ کے کہنے لگا یہ 100 بندے بسرا پوچھنے آئے ہیں یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا آپ ادھر ذرا کمرے میں آ جاؤ۔ اس نے اپنے کمرے میں بلایا اور قرآن پاک منگوایا، سامنے پھٹی کے اوپر قرآن رکھا اور کہنے لگا سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک آتا جائے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتا جائے اور یہ کہتا جائے کہ یہ کام میں نے آج تک نہیں کیا، جس نے نہیں کیا وہ ہاتھ رکھے۔ 100 بندوں میں سے ایک بھی آگے نہیں آیا، ایک بھی آگے نہیں آیا، ایک بھی جب آگے نہیں آیا تو اس نے کہا پھر اب میں فتویٰ لکھنے لگا ہوں۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کیا لکھا، کہنے لگا بڑے خنزیر کے پیچھے چھوٹے خنزیر نماز پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں، ہو جائے گی۔ جب تم سب کا حال یہ ہے تو پھر یہ بھی تو انسان ہے، کوئی اس دور دا مولوی کوئی جنید بغدادی تھوڑی ہے، اس دور دا مولوی کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی تھوڑی ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرا نبی جب جنت میں گیا، آپ نے جنت میں دیکھا دونوں کناروں پر 3 سطریں لکھی ہوئی تھی، 3 سطریں۔ پہلی سطر کے اوپر آپ نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ پڑھ لو سارے، محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری سطر پر آپ نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا، ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا۔ یہ ہمارے نبی نے خود جنت میں دیکھا، یہ دوسری سطر لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کمال بات لکھی ہوئی تھی، ما قدمنا وجدنا، جس نے جو آگے بھیج دیا وہ پا لیا۔
جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں وہی ہمیں ملے گا اور وہی ہم پائیں گے، باقی جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو دوسروں کا مال ہے۔ جس نے جو آگے بھیج دیا وہ پا لیا، اور جس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ نقصان میں رہا، اور جو کھا پی گیا وہ مزے میں رہا۔ یہ 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر آخری جو میں بتانا چاہتا تھا یہاں وہ یہ کہ تیسری سطر جو لکھی ہوئی تھی نا، تیسری لائن، اللہ اکبر، وہ کیا لکھا ہوا تھا جنت میں؟ امتن مذنبتن ورب غفور، امتن مذنبتن ورب غفور، کہ امت گناہگار ہے اور مالک بخشنے والا ہے۔ امت گناہگار ہے اور مالک بخشنے والا ہے۔ ہم سارے گناہگار ہیں، یاد رکھنا میری بات، گناہوں سے پاک صرف نبی ہوتے ہیں، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابی، اللہ کے نبی کا صحابی، پتہ ہے کیا مقام مرتبہ ہے صحابی کا؟ ساری دنیا کے کتب اور ابدال اور علماء اور محدثین اور مفسرین سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی جیسوں سے ساری دھرتی بھر جائے، ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بال بڑی چیز ہے نا، جسم سے لگا رہا۔ ایک وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، وہ جس گھوڑے پہ سوار ہوا ہے نا، اس گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی لگی ہے، ساری دنیا کے کتب ابدال مل کر اس گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو۔ صحابی وہ ہوتا ہے، اتنے بڑے مقام مرتبے والا۔ میں مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، صحابی 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 اور زنا ہو گیا، زنا ہو گیا، صحابی سے زنا ہو گیا، صحابی۔ ون مولوی دی بلال دی کیا اوقات، ون امیر شاہ زیب صاحب دی کیا اوقات، پھر کلیم صاحب کی کیا اوقات، پھر ماجد صاحب کی کیا اوقات، کس کس کا نام لو، میری آپ کی کیا اوقات، جب صحابی اتنے بڑے مقام مرتبے والا زنا ہو گیا۔ جب زنا ہو گیا یہ خود چل کے آیا، اندر میں ایمان کی طاقت تھی، خود چل کے آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اب سننا ذرا، پردے ڈالنا دیکھنا اپنے نبی کا، کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو، اور بات اتنی سی ہوتی ہے اس کو بڑھاتے چڑھاتے بڑھاتے چڑھاتے پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کرتے ہو۔ امتی اس نبی کے اقراری مجرم ہے۔ آپ ایسے سامنے بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے؟ تو میں ایسے سامنے سے آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، زنا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے منہ ادھر کر لیا، ایسے منہ کر کے فرمایا چلا جا تجھ سے کوئی نہیں ہوا۔ ایسا کوئی ستار ملے گا؟ ایسا کوئی پردہ ڈالنے والا ملے گا؟ پھر وہ ادھر سے آ گیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو ہمارے نبی نے منہ ادھر کر لیا اور ایسے کر کے فرمایا چلا جا تجھ سے کوئی نہیں ہوا۔ کتنی دفعہ ہو گیا ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ سامنے ایک دفعہ ادھر سے، پھر وہ ادھر سے آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو ہمارے نبی نے منہ ادھر کر لیا اور آپ نے فرمایا چلا جا تجھ سے کوئی نہیں ہوا۔ پھر وہ پچھلی طرف سے آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 دفعہ۔ یا تو 4 گواہ ہونے چاہیے، یا تو 4 گواہ ہونے چاہیے، یا پھر 4 دفعہ وہ بندہ خود منہ سے اقرار کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے، تب حد جاری ہوگی۔ جب 4 دفعہ پورا ہو گیا نا، 4 دفعہ پورا ہو گیا تو ہمارے نبی نے پھر 5ویں دفعہ ستارے کی چادر میں چھپایا۔ آپ نے فرمایا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تو نشے میں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نشے میں نہیں ہوں، واقعی مجھ سے زنا ہوا ہے۔ 5 دفعہ ہو گیا، 6ٹھی دفعہ پھر ہمارے نبی نے ستارے کی چادر میں چھپایا۔ آپ نے فرمایا تو پاگل تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے۔ 6 دفعہ ستارے کی چادر میں چھپانے کے بعد پھر آپ نے بڑے دکھ سے فرمایا جاؤ اب اللہ کا حکم اس کے اوپر جاری کرو اور اس کو حد لگاؤ۔ تو وہ صحابہ پکڑ کے لے گئے اور اس کو جب پتھر مارنے لگے تو بھاگنے لگے۔ بعد میں آ کر ہمارے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بھاگ رہا تھا، پھر ہم نے زبردستی پکڑ کے مارا ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او اللہ کے بندو، اگر وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیتے، پھر کیوں پکڑ کے مارا تھا؟ پھر جس نے بھیجا تھا نا آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا
ثابت بن حزام تھے. آپ نے فرمایا ثابت اگر تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا, اس کو میرے پاس نہ لاتا تو تیرا کیا چلا جاتا, یہ وہیں سے توبہ کر لیتا اور اللہ سے معافی مانگ لیتا. یہ تمہارے نبی کا چھپانا ہے. اب میں اور آپ دیکھ لیں گے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. عیب ڈھونڈنا, عیب ڈھونڈنا, عیب ڈھونڈنا. پتہ نہیں یہ اللہ کے سامنے پیش کس طرح ہوں گے اس طرح کے لوگ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں, عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہیں سے کوئی کمی ملے صحیح, کہیں سے کوئی کمی کسی کی نظر آئے صحیح. میرے نبی نے فرمایا, ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں, تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے, پھر صفحے بعد میں بنا لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا آگے جائیں, دروازے والے بھائی تھوڑا آگے ہو جائیں. بولے چھوڑ دو خیر ہے, آگے تھوڑا سا آگے ہو جائیں. اس طرح والے بھائی بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. باہر والے بھائی ذرا تنگ بیٹھے ہیں, آگے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. اس طرح بھی جگہ ہے, اس طرح بھی آ جائے. آپ تھوڑا